جی السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ آج کے نیوز پیپرز میں ایک خبر سب میں شائع ہوئی آلموسٹ۔ خبر یہ ہے کہ پی ٹی اے کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان سے روزانہ 20 ملین یعنی 2 کروڑ افراد فحش مواد دیکھنے کے لیے ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کہنا ہے پی ٹی اے کا۔ اور پی ٹی اے کا کہنے کے مطابق دوسری بات جو اور بھی زیادہ خطرناک ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا نمبر ہے یہ اس طرح کا مواد دیکھنے والوں میں۔ یہ جو لوگ اس شامل ہیں جو یہ مواد دیکھتے ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ پی ٹی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 2 کروڑ ایسی کوششیں جو کہ مواد دیکھنا چاہتے ہیں ان کو وہ بلاک کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ نکل جاتے ہیں یہ وی پی این کے ذریعے، اور یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے ٹیکنالوجی جو ہے۔ یہ تو ایک خبر ہے، اب ذرا اس کو تجزیہ کریں کہ ایسا ہے کیوں۔ ایک بنیادی وجہ جو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں، اس کے پیچھے 2 3 4 ریزنز ہیں بہت بڑی۔ پہلی ریزن اگین وہی بیسک وجہ، وہ آپ 1000 دفعہ بھی گھوم پھر کے جب بھی کوئی چیز بات آئے گی تو بات وہیں پہنچے گی، وہ آپ کچھ کر لیجئے آپ اس بات کو چینج نہیں کر سکتے، وہ ہے آپ کے بچوں کی تربیت۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، پہلا پوائنٹ ہے یہ۔ نمبر 2، آپ نے کس طرح کی ایجوکیشن دی ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے آپ کا، اسکولوں کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا آپ کا ماحول کیا ہے، کس طرح کا وہاں پہ استاد اس کو میسر ہے اور کس طرح کی تعلیم اس کو میسر ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری جس کی بہت شدید کمی ہے، اور وہ یہ نہیں کہ تربیت اور ایجوکیشن کی کمی نہیں، وہ تو خیر بہت زیادہ ہے۔ تیسری چیز وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز، پازیٹیو ایکٹیویٹیز، فزیکل پازیٹیو ایکٹیویٹیز کیا اویلیبل ہیں، کیا مواقع موجود ہیں اس ملک میں۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی ماڈرن سوسائٹیز جو لاہور میں ہیں، آپ ذرا ان میں جا کے دیکھیں، غور کریں کہ وہ پلاٹ پہ پلاٹ بنائے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے ان کے ہاں کہ جہاں بچے جا کے کھیل سکیں، کوئی کرکٹ کھیل سکے، کوئی فٹ بال کھیل سکے، یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر سکے، یا کوئی جم کر سکے، کوئی چیز کر سکے۔ وہ بچے کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ سڑکوں کے اوپر رات کو یا کسی اور ٹائم پہ جب بھی ان کا موقع ملتا ہے وہ سڑک بلاک کرتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ۔ اور وہ پھر وہاں کے سیکیورٹی گارڈ سوسائٹی کے وہ ان کے پیچھے اور وہ آگے۔ اچھا، جو کوئی ایک آدھ کسی غلطی سے سوسائٹی نے پارک چھوڑا بھی ہے تو وہ انہوں نے فکس کر دیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں کے رہنے والے رہائشی امیر لوگ ہیں کہ وہ صرف وہاں پہ واک کر سکتے ہیں۔ اب ایک بوڑھا آدمی 60 سال کا واک کرے گا تو جوان کہاں جائے گا؟ یعنی ہم نے فزیکل ایکٹیویٹیز کو اس حد تک ختم کر دیا ہے کہ کوئی جگہ رہ ہی نہیں گئی جہاں پہ آپ جا کے یہ کام کر سکیں۔ آپ بتائیے کتنی گراؤنڈز ہیں لاہور میں، یہ کتنی گراؤنڈ ہیں اسلام آباد میں، یہ کتنی گراؤنڈز اویلیبل ہیں فیصل آباد میں، ملتان میں، جہاں پہ جا کے یہ بچے سارا فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ اور وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے کتنے مواقع اویلیبل ہیں ان کے پاس، اور کتنے توجہ دیتا ہے وہ اسکول، وہ کالج، یونیورسٹی اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں، اور کتنا پروموٹ کرتی ہے گورنمنٹ تمام فزیکل ایکٹیویٹیز کو۔ تو جب یہ سب چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی، اور آج کی ماں کیا کرتی ہے؟ ماں یہ کرتی ہے کہ ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے سوشل میڈیا دیکھنے کے علاوہ اور ویڈیوز دیکھنے کے علاوہ، ڈرامے دیکھنے کے علاوہ، تو وہ بچے کو جو ابھی سال کا ہوتا ہے تو وہ فون اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ لو تم دیکھتے رہو کارٹون اور باقی سب چیزیں بکواس اس کے اوپر،
اور وہ اپنا کام کرتی رہے. تو جب آپ بچوں کو اس طرح پالیں گے اور وہ بچہ 3 سال کا یا 4 سال کا وہ سب گند دیکھے گا اس فون کے اوپر جو کہ ٹک ٹاک پہ اویلیبل ہے اور سب سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ پاکستان نمبر 1 ہوگا اس سب چیزوں میں. تو بجائے گورنمنٹ کو بلیم دینے کے, ہم گورنمنٹ کو فوراً سے پہلے بلیم دیتے, ہم اپنا رول کیوں نہیں دیکھتے بطور پیرنٹ, بطور ٹیچر, بطور اپنے بڑے ہونے کے, کہ ہم بچوں کی کیا براٹ اپ کر رہے ہیں. یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. اچھا جی, دوسری بات یہ دیکھیے کہ یہ سب تو ایک طرف ہے. اچھا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا پی ٹی اے نے وہ کس ایج کے لوگوں کے اوپر یہ سروے کیا ہے, یہ مجھے نہیں پتا, بٹ میری جو اپنی ایک ریڈنگ ہے اس میں نوجوان تو شامل ہیں ہی ہیں, بڑے بھی اس کام میں ماشاءاللہ ان کا بھی کافی اچھا نمبر ہے کہ جو اس طرح کی ویب سائٹ پہ اور اس طرح کی چیزیں جو ان کو اس کو جا کے سرچ کرتے ہیں, ان کو براؤز کرتے ہیں جا کے دیکھنے کے لیے یہ سب چیزیں. اور اس میں کیا کہا جائے, مطلب کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ دوسری طرف آئیں تو پاکستان جو ہے وہ عمرہ کرنے والوں میں, حج کرنے والوں میں, خراج کرنے والوں کی تعداد پاکستان میں, اس میں بھی سنا ہے کہ پاکستان نمبر 1 دنیا میں. اگر حج کرنے والوں دیکھیں تو وہ شاید پاکستان نمبر 2 پہ ہے اور خراج کرنے والوں میں تو شاید نمبر 1 پہ ہے. یہ سب چیزیں جو کہ بری بات نہیں ہے, بہت اچھا کام ہے. حج کرنا, عمرہ کرنا, خراج کرنا, اللہ کی راہ پہ دینا, اس کا تو نعم البدل ہے ہی نہیں. یہ سب چیزیں تو اللہ کا حکم ہے, یہ کرنی بھی چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ برائی میں بھی ہم نمبر 1 ہیں, کم تولنے میں بھی نمبر 1 ہیں, ملانے میں بھی نمبر 1 ہیں, باقی حرامزادگی کے جتنے کام ہیں اس میں سب میں ہم نمبر 1 ہیں, تو اس میں بھی نمبر 1 ہے, اس میں بھی نمبر 1 ہے. اب یہ کیا سب میں نمبر 1 ہیں ہم؟ تو یہ سب چیزیں یہ ہماری جو ساری عادتیں ہیں, یہ ساری ہماری جو اچھی عادتیں ہیں, جو نیک اعمال ہیں, جو ہم کرتے ہیں, وہ تو پتہ ہے کرتے ہیں, جانتی دنیا, لیکن یہ ساری عادتیں اور عادتیں ہماری کیوں کچھ نہیں بگاڑ پا رہی, اور پھر کیوں آج کا نوجوان جو ہے وہ مسجد میں بھی جاتا ہے اور باقی دوسرے کام بھی کرتا ہے, سارے غلط کام بھی کرتا ہے. تو وہ مسجد جانا اس کا وہ اس عادت کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہا, کیوں ٹھیک نہیں کر پا رہا. اب دیکھیے نا کہ جیسے کہہ رہا ہے, میں نے سے پہلے کیا کہ حاجیوں کی تعداد میں تو پاکستان نمبر 2 ہے, اور جو بے ایمان لوگوں میں اس میں شاید 160واں نمبر ہے ہمارا, ٹاپ پہ ہم جو ماشاء اللہ. یہ جو عادتیں, یہ باتیں یا جو ہیں یہ آپ کا اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہیں ہوتی, وہ باتیں پھر کیا فائدہ ان کو, سوائے ایک مشقت ہے بس, اور کیا ہے. آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں, حج کریں, عمرہ کریں, ادھر بھاگیں, یہ ساری جو باتیں ہیں اب آپ کی, اگر یہ آپ کے اخلاق کے اوپر, آپ کے کردار کے اوپر اثر نہیں کر رہی تو پھر یہ مشقت ہے بس. اس کے علاوہ اس کا مقصد کیا اور پھر آپ کا. جب آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھ لی, آپ ایک دفعہ عمرہ کر رہے, آپ ایک دفعہ حج کر رہے, اللہ کی راہ میں آپ نے خراج دے دی, تو پھر آپ یہ فوش مواد کیسے دے سکتے ہیں, کیسے ہمارا نمبر ہو, پھر آپ ملاوٹ کیسے کر سکتے ہیں, پھر آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں, پھر آپ کسی کو گالی کیسے دے سکتے ہیں. جی یہ سب آپ کام کیسے کر سکتے ہیں آپ, یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی. بہرحال ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں, اچھی چیزیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی. اس کے پیچھے وجہ آپ کی تربیت ہے, آپ کی پور کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, آپ کی وہ سب چیزیں, آپ کے لا اینڈ آرڈر ہے. اور یعنی آپ کوئی غلط کام کریں آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ اپنے ٹریفک کا نظام دیکھ لیجئے, یعنی ان ساری ٹریفک میں تو نمازی لوگ بھی ہوتے ہیں, حاجی بھی ہوتے ہیں, میرے جیسے گنہگار بھی ہوتے ہیں, سب لوگ ہوتے ہیں, اور سارے کے سارے مل کے ٹریفک کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں, سب مل کے ایک ہی جیسے ہم سب. تو کدھر گئی پھر آپ کی نماز اگر آپ کو ڈسپلن نہیں سکھاتی, آپ کا حج آپ کو ڈسپلن نہیں سکھاتا, آپ کا روزہ آپ کو ڈسپلن نہیں سکھاتا. یہ سب چیزیں اگر آپ کو وہ باتیں آپ کی نہیں سکھا رہی, اور آپ ٹریفک میں چلتے ہیں اور آپ دوسروں کو کچل کے گزرنا چاہتے ہیں, آپ دوسرے کا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں, دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں, تو پھر اس سے باتوں کا کیا فائدہ اگر آپ نے اس میں عمل نہیں کرنا. اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا جو خدا نے آپ سے کہا ہے, جب ہمارے نبی کا ارشاد ہے, تو پھر اس کا کیا فائدہ کہ آپ یہ سارے کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ الٹے کام بھی سارے کر رہے ہیں. تو فوش فلمیں دیکھنے میں اگر نمبر 1 ہے پاکستان, تو اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے. جہاں باقی دوسری جگہوں میں ہم نمبر 1 ہیں تو اس میں بھی نمبر 1 ہے, تو اس میں نتھنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ. چلیے جی, ایک اور پنجاب حکومت نے
ابھی تو خیر تجویز ہے، ابھی تو اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. میرا نہیں خیال یہ فیصلہ گورنمنٹ کرے گی، اس پہ سوچے گی ضرور. گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اگلے سال ہم نومبر اور دسمبر میں شادیاں جو ہیں ان پر پابندی لگا دیں گے. یہ پولوشن بہت کرتے ہیں شادیاں جو ہوتی ہیں نا. بھائی یہ دولہا جو ہے وہ دھواں تھوڑا چھوڑتا ہے یا کوئی کیا، مطلب آپ کیوں پابندی لگا دیں گے؟ شادیوں کا دھوئیں کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا شادیوں کا اسموک کے ساتھ تعلق ہے؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شادیوں ہوں گی تو وہ ظاہر ہے وہ باتیں جاتی ہیں اور وہ گاڑیاں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے. وہ کتنا کو ہو جاتا ہے، مطلب آپ نومبر دسمبر میں کتنی کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے کتنی پولوشن ہو جاتی ہے. پولوشن کی جو بیسک وجہ ہے نا اس پہ آپ غور کریں. یہ آپ کا خیال ہے کہ پولوشن صرف نومبر دسمبر میں ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسموک کی بیسک سائنس کو نہیں سمجھ رہے کہ اسموک آخر نومبر دسمبر میں کیوں ہوتی ہے، اور یہ پولوشن نیچے لیول پہ نومبر دسمبر میں کیوں ہوتی ہے اور جون جولائی میں پولوشن جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے. حالانکہ وہی گاڑیاں، وہی موٹر سائیکل، وہی چنچے رکشے، وہی ٹائر جلا کے ڈیزل نکال رہے ہیں، وہی فیکٹریاں جو اسموک پیدا کر رہی ہیں، وہی بٹے ہیں، سب جگہ پورا سال وہی کام کرتے ہیں. تو آخر یہ نومبر دسمبر میں نیچے کیوں آتی ہے، باقی مہینوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ اور باقی مہینوں میں ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے؟ شاید یہ کسی نے سروے نہیں کیا ہوگا. تو نومبر دسمبر میں دولہوں کے حال پر رحم کریں، اور اس طرح کی پابندیاں لگانے سے میرے خیال میں گورنمنٹ پرہیزی کرے تو اچھا ہے. کیونکہ دولہا دھواں نہیں چھوڑتا، وہ بیچارہ شریف آدمی ہے، وہ سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ شاید اچھے مہینوں میں شادی ہوگی. گرمی میں شادی کون کرتا ہے؟ چلیے جی، ایک اور چیز خبر کہ 4 نومبر کو انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں، یہ ایکچولی ایگزیکٹ بالی میں تو نہیں ہوا، اخبار نے کوٹ کیا ہے، لیکن بالی میں ایک آتشفشاں ایک والکینو پھٹا. یہ اس کا نام تھا ماؤنٹ لیوٹوبی، معافی چاہتا ہوں اگر نام صحیح نہ لوں. اور اس کی جو ایش ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر تک فضا میں گئی ہے. 10 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے 30,000 کے قریب فضا میں گئی ہے. اس کی وجہ سے تقریباً کوئی 160 فلائٹس جو تھیں وہ کینسل ہوئی ہیں، اور تقریباً کو 3-4 لوگ مارے گئے ہیں، کوئی 2,000 مکان ڈیمیج ہوئے ہیں، کوئی 12-13,000 لوگ جو ہیں ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا پڑا ہے، وہ ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں. یہ جو والکینو ہے یہ انڈونیشیا کا ایک پروونس ہے، اس کا نام ہے ایسٹ نوسا ٹینگارا، مشکل سا نام ہے. بالی سے یہ تقریباً کوئی 800 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو وہاں پہ ایکچولی والکینو ایرپٹ ہوا ہے، اور بالی چونکہ وہاں سے 800 کلومیٹر دور ہے، لیکن یہ دھواں سارا اس طرف گیا ہے. تو بالی کی ساری فلائٹیں، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ 1-2 دن وہاں 2 دن کی فلائٹس وہاں نہیں گئی، 160-70 کے قریب وہاں سے فلائٹ ڈسٹرب ہوئی ہیں. جسٹ فار یور انفارمیشن، انڈونیشیا میں 130 کے قریب ایکٹیو والکینوز ہیں، 130 میکسیمم والکینوز ہیں. جاپان میں بھی ہیں، اور اٹلی میں بھی ہیں بہت سارے والکینوز، اور انڈونیشیا میں تو خاصے زیادہ ہیں. وہاں تو اکثر یہ ہوتا رہتا ہے، اٹلی میں اور انڈونیشیا میں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو انڈونیشیا ہے وہ آگ کے دہانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے، کوئی اراؤنڈ 7 سال پہلے، جب ایک روٹ فلائی کرتے ہیں ہم لوگ یورپ سے امریکہ، تو راستے میں اٹلانٹک کے رائٹ سائڈ پہ ایک والکینو ہے کافی بڑا، وہ ایرپٹ ہوا تھا. تو اس کی جو ایش تھی وہ تقریباً کوئی 37-38 ہزار فٹ تک گئی تھی. تو وہ کوئی 4-5 دن وہاں پہ فلائٹس اکراس اٹلانٹک جو تھیں اوپر سے نارتھ سے ہوتے ہوئے، وہ ساری کی ساری کینسل کرنی پڑی تھی انہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ سسپینڈ ہو گیا سارا اسموک. اور جہازوں کے لیے یہ جو والکینو ایش ہوتی ہے، والکینک ایش جو ہے، یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتی ہے. شاید آپ کو ایک انسیڈنٹ یاد ہو کہ 747 میں ایک فلائی کر رہا تھا، وہ غلطی سے اس ایش میں چلا گیا، تو چاروں انجن اس کے فیل ہو گئے تھے. فارچونیٹلی پھر جب وہ گراؤنڈ کے قریب پہنچا، کریش کرنے والا تھا، تو ایک انجن ریوائیو ہو گیا، پھر دوسرا بھی ہو گیا، پھر تیسرا بھی ہو گیا. چونکہ وہ تھوڑی اپر لیول پہ تھی ایش اور نیچے وہ کلیئر تھا، تو وہ انجن سٹارٹ ہو گیا اور سب لوگ بچ گئے. تو یہ بیسیکلی یہ جو والکینوز ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے ایویشن کے لیے بھی، اور ظاہر ہے پبلک کے لیے تو ہے ہی ہیں. جہاں پہ ہوگا وہاں پہ تو ساری کی ساری ڈسلوکیشن بھی ہوگی، لوگ بھی مریں گے، گھروں کی پراپرٹیز کو بھی نقصان ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کوئی زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں مرے اور کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، بٹ یہ ایک فنومنا ہے جو ہوتا ہے. آج تک اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.